السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا۔ ہم انسان کی بجائے کوئی پودا ہو سکتے تھے، کوئی پتھر پہاڑ ہو سکتے تھے، کوئی جانور ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس شکل میں چاہتے پیدا فرماتے، اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو ہمیں ایک گدھا بنا سکتے تھے، اور اگر ایک گدھے کی شکل میں پیدا ہوتے تو ذرا سوچئے کہ ہماری شکل کیسی ہوتی، ہمارا لباس کیا ہوتا، ہمارا کھانا کیا ہوتا، ہمارا گھر کیسا ہوتا، اور ہمارا کام کیا ہوتا، ہمارے دن رات کس کام میں گزرتے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف بوجھ اٹھانا اور سامان دھکیلنا ہوتا، لیکن یہ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور سمجھ سے نوازا، تندرست صحیح سالم بنایا، اچھی شکل و صورت دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی بہت ساری نعمتیں جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب ہمارے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر پھیلا ہوا وسیع آسماں، یہ ہمارے قدموں کے نیچے کی زمین، یہ سرسبز درخت اور طرح طرح کے پھل سبزیاں، ہماری غذا کے لیے مختلف جانور، ان کا دودھ اور گوشت، یہ سب کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک ایک چیز کتنے عرصے میں تیار ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہم سب ذرا یہ تو سوچیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم ان کے دینے والے کے لیے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم اس کے آگے کتنا جھکتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، ہم کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ زندگی میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بنائیں، وہ سب مکمل طور پر اس کی تابعداری کر رہی ہیں، اس کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے اطاعت گزار ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سارے کے سارے اسی کے لیے تابعداری کر رہے ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ یہ ستارے اور سیارے کس کے حکم کتابیں ہیں؟ کس نے انہیں ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے؟ یہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے یہ اپنی مرضی کر کے ہمارے اوپر گر نہیں پڑتے۔ یہ ہمارے آس پاس اگے ہوئے درخت، یہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ درخت اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں تو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے لیے خوشی اور سکون کا سبب ہیں۔ اگر یہ درخت اپنی مرضی کرتے اور چلنا پھرنا شروع کر دیتے تو کیا حال ہوتا؟ آپ ایک پودا لگاتے، تھوڑا بڑا ہوتا، آپ رات کو سوتے اور صبح اٹھ کے دیکھتے کہ وہ تو گھر چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو پھر ہم کس طرح ان چیزوں کو اپنے قابو میں لاتے؟ اگر سورج اپنی مرضی کرتا، جب دل چاہے طلوع ہو جاتا، جب چاہے غروب ہو جاتا، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی کا حال کیا ہے؟
عین اس وقت جب آپ کوئی بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یکا یک بجلی چلی جاتی ہے۔ اگر سورج بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کرتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہماری فصلیں کیسے پکتیں اور ہم زندگی کے بہت سے کام کیسے نپٹاتے؟ پھر اسی طرح بادلوں کا برسنا یہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہوائیں اللہ کی تابعداری نہ کرتیں، سمندر اللہ کی بات نہ مانتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ پہاڑ جو زمین میں گھڑے ہوئے ہیں سب ایک جگہ اللہ کے حکم سے جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہچکولے کھاتی رہتی، ایک جگہ تھمی نہ رہتی۔ اگر ہر وقت زلزلوں کی کیفیت ہوتی تو نہ ہم سکون سے چل پھر سکتے، نہ سو سکتے اور نہ کوئی عمارت بنا سکتے، پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جتنی بھی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا انہیں اپنے حکم کا تابع کر دیا اور ان چیزوں کو اپنی مرضی نہیں کرنے دی۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ان میں سے تمام چیزیں اللہ کی مرضی سے کام کر رہی ہیں، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ زمین کے اوپر سکون، امن، اطمینان اسی وجہ سے نظر آتا ہے۔ فضا کے اندر نیچر کو دیکھ کے اسی لیے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسانوں کو دیکھیے، انسانوں کی زندگی میں کیوں بے چینی ہے؟ انسانوں کے دلوں میں اطمینان کیوں نہیں؟ انسانوں کے دل ٹھہرے ہوئے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح فرما برداری نہیں کرتے جس طرح یہ ساری مخلوق کر رہی ہے۔ آپ نیچر کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلاً آپ سمندر کے کنارے چلے جائیے، گھنٹوں بیٹھے رہیے، سمندر کو دیکھتے رہیے، آپ کا دل خوش ہوتا رہے گا، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر اللہ کے حکم کے مطابق ایک خاص حد تک آ کر رک جاتا ہے۔ اس کی بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے سجدے میں چلی گئی ہوں اور وہ واپس پلٹ جاتی ہیں۔ اگر سمندر کا پانی اپنی حد پہ نہ رکے اور اپنی حد سے باہر آ جائے تو پھر آپ خود سوچئے ہمارا حال کیا ہو۔ ہم سمندر کے کنارے کوئی مکان نہ بنا سکیں، ہم وہاں امن اور چین کے ساتھ نہ رہ سکیں اگر سمندر کا پانی ایک حد کے اندر نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف انسانوں کو دیکھیے، ہر حد پار کرتے چلے جاتے ہیں، کسی بھی حد پہ آ کے ٹھہرتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، سرکشی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین فساد سے بھر گئی ہے۔ ایک گھر سے لے کر، ایک معاشرے سے لے کر ایک ملک تک دیکھیے اور پوری دنیا پر نظر ڈالیے کہ انسانوں نے کس قدر سرکشی برپا کر رکھی ہے، اور یہ سب کچھ اسی واسطے ہے کہ انسان اپنی حد پر نہیں رکتا۔ یہ تمام چیزیں تو اپنے رب کی تابعدار ہیں، اس کی فرما بردار ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اسی لیے زمین میں سکون ہے۔ آپ پہاڑوں پر چلے جائیے، آپ نے کبھی گرمیوں میں پہاڑی علاقوں کا سفر کیا ہوگا۔ عموماً لوگ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ سرسبز پہاڑ انسان کے لیے کتنی خوشی کا سامان پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر انہی پہاڑوں پہ جا کر ہم یہ پائیں کہ ہمارے نیچے کے پہاڑ ہل رہے ہیں اور اپنی جگہ سے چل پڑے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا سکون اور خوشی کہاں باقی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح اپنی ذات پر غور کریں
کہ ہمارے جسم کے تمام آرگنز کس طرح کام کر رہے ہیں۔ کانوں کو سننے کے لیے بنایا، وہ سن رہے ہیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بنایا تو وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے سے انکار نہیں کرتی۔ دل کو دیکھیے کس طرح اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم سو بھی جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے، بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے دل نے دھڑکنے کا کام شروع کیا، ہمارے جسم کو بلڈ سپلائی کرنا شروع کیا اور آج تک وہ کر رہا ہے۔ اگر کبھی 2 منٹ کے لیے بھی اپنا کام چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کرے، تو ہماری زندگی قائم نہ رہے۔ تھوڑا سا ڈس آرڈر آتا ہے ہارٹ کے فنکشن میں تو آپ دیکھیے کہ کیا حال ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تھوڑی سی بھی آگے پیچھے ہو، پلپٹیشن ذرا تیز ہو تو کتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دل پورے جسم تک بلڈ سپلائی کرتا ہے، اور جن راستوں پر اللہ نے اس بلڈ کو چلنے کا حکم دیا ہے وہ اسی راستوں پر چلتا ہے۔ اگر وہ اپنا روٹ بدل دے اور اپنے سفر کو الٹا دے تو پھر دیکھیے کہ ہم کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سانس لینے کا عمل، آپ کو معلوم ہے کہ اسی حلق کے اندر سے سانس کی نالی بھی گزرتی ہے اور کھانے کی بھی گزرتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سانس کی نالی پہ خود بخود آٹومیٹکلی اس پہ پلگ آ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ کھانا سانس کی نالی میں بھی چلا جائے تو ہم چند ہی منٹوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم زندہ نہ رہ سکیں۔ ان سب چیزوں کو کام کرنا کس نے سکھایا؟ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہے؟ ہم نے تو اپنے جسم کو اس طرح سے ٹریننگ نہیں دی، ہم نے تو کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہے۔ ایک ہی جسم کے اندر کتنی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ صرف لیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیور کا جو فنکشن ہے، اگر وہ فنکشن کسی انسانی کارخانے میں کرنا پڑے تو اس کے لیے کم از کم 40 فیکٹریاں آپ کو لگانی پڑیں۔ جتنے کیمیکلز اس میں بنتے ہیں اور جتنا کام اس میں ہوتا ہے، اگر وہ سب کام ہمیں خود کرنا پڑے تو کئی ایک فیکٹریز ہمیں لگانی پڑیں، تب جا کر فوڈ کی وہ ساری پروسیسنگ ہو، وہ تمام چیزیں بنیں جو ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے جسم کا ایک سیل بھی کس کے حکم سے کام کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیل کے اندر تھوڑا سا ڈس آرڈر ہو جائے تو کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر سیل کی ایب نارمل گروتھ ہونے لگے تو انسان صحیح سلامت نہیں رہتا، صحت مند نہیں رہتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کائنات میں چڑیا کو اڑنا کس نے سکھایا؟ ہزاروں لاکھوں سال سے وہ اڑ رہی ہے، وہ کس کی بات مان رہی ہے؟ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ مچھلی پیدا ہوتے ہی، مینڈک کا بچہ ٹیڈپول پیدا ہوتے ہی کس طرح پانی میں چلا جاتا ہے، کس طرح پانی میں اپنا کام کر لیتا ہے۔ سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ہم کو تو ان کے نام بھی نہیں آتے، ہمیں تو ان کی قسمیں بھی نہیں معلوم، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، وہ سانس بھی کس طرح لیتے ہیں، وہ بچے کیسے پیدا کرتے ہیں، وہ پانی کے اندر ان کو پالتے کیسے ہیں، ان کی روٹین کیا ہے۔ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان سب چیزوں کو کس نے علم دیا، کس نے سکھایا، وہ کس کی ہیں، کس کی فرما بردار ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ اسی طرح ہمارے جسم کی یا باہر کی کوئی بھی چیز اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے تو زندگی کا یہ سارا نظام اپنی جگہ قائم نہ رہے۔ اگر ایک ستارہ یا سیارہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور مدار میں جا پڑے تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے۔ یہ سب سکون اسی وجہ سے ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بات مان رہی ہیں۔
ایک ایٹم تک اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان سب چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ان کی پروگرامنگ کر دی اور ان کو پابند کر دیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ لیکن ہمیں اللہ نے آزادی دی تھی، جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا تھا انہیں آزادی دی گئی۔ کس بات کی آزادی؟ اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی، اور آج ہم انسان اس آزادی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک پہاڑ اور ایک دریا، ایک سمندر، ایک مچھلی اور ایک چڑیا تو اللہ کی بات مانے، ذرا ذرا تو اللہ کی بات مانے، میرے جسم کا ایک ایک آرگن اللہ کی بات مانے۔ لیکن میں اللہ کی بات سے بھاگوں، میں اللہ کی بات نہ مانوں، میں اس کی اطاعت نہ کروں، میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ ساری کائنات تو اس کی وفادار ہے، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اس کی اطاعت نہ کی، تو ان میں سے کوئی میرا وفادار نہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایسی نافرمانی کر کے، ایسی سرکشی کر کے آخرت میں انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے، آخرت میں پھر کیسے خوشی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یہاں بھیجا، پھر ہم سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون اپنی خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبراً ہم کو مسلمان نہیں بنایا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ مسلمان بنانے کے لیے اس نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے مسلمان پیدا ہوئے تو ہم نے ایک لاشعوری طور پر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن کسی کے لیے بھی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ لازماً مسلمان بن کر ہی رہے، اور خاص طور پر اس آزادی کے دور میں کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا کہ کس کا دین اور مذہب کیا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں اگر ہر ایک اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، اپنی رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت قدردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قدم چل کر اس کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف جائیں گے۔ جو چل کر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آئیں گے۔ کوئی ایک ہاتھ آئے گا تو وہ ایک باہ اس کی طرف آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ چلنا ہم کو ہوگا، قدم ہمیں اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں لاشعوری طور پر نہیں، بے سمجھی کے ساتھ نہیں، سوچ سمجھ کر اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، اپنے دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ، اس لیے کہ اطاعت کا لفظ ہی طوعاً سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا۔ تو اصل اطاعت ہی وہ ہے کہ جس میں انسان خوشی اور رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو اور ہم مجبوری سے اٹھیں، کسمساتے ہوئے اٹھیں، اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھیں۔ نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہ تو منافق کے بارے میں بتایا گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، بعض اوقات صرف لوگوں کی شرم کے مارے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے دل کے اندر کوئی خوشی اور رغبت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے کہ وہ رب جس نے ہم کو وہ سب کچھ دیا، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمارے کھانے پینے کا سامان کیا، جو کچھ ہمیں ملا اسی کی طرف سے ملا، یہ جینے کی جو مہلت ہے یہ بھی اس نے دی ہے۔ پھر جب وہ اپنی طرف بلاتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہہ کر، تو ہم کس دل کے ساتھ جاتے ہیں، کس دل کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اگر باقی چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اگر میں نہ جھکی تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں۔ اگر میں اس کے آگے نماز نہیں پڑھتی، اگر میرا سر اس کے آگے خوشی سے نہیں جھکتا تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں۔ جس کے آگے اتنے فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان گنت اس کے آگے رکوع میں ہیں، ان گنت اس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو ہماری کیا ضرورت، اس کو ہماری کیا پرواہ؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں نے اور آپ نے اس کے آگے خوشی سے سجدہ نہ کیا۔ کیا کیا نہ اپنی زہد و اطاعت پہ ناز تھا، کیا کیا نہ اپنی زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم ہی نکل گیا جو سنا بے نیاز تھا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے اور میری زبان اس کے ذکر سے خالی ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ہماری تسبیح سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے صدقہ خیرات سے بالکل بے نیاز ہے۔ اسے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ تو ہماری خوشی ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ تو بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بندے ہیں، اس کی مرضی سے آئے ہیں۔ جب وہ چاہے گا واپس لے جائے گا، جب وہ واپس بلائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو ایک دن آئے گا جب واپس جانا پڑے گا، جب اس کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے گا، معلوم نہیں دن کو آ دروازہ کھٹکھٹائے یا رات کو سوتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ نوک کر دے کہ میں آ گیا ہوں اللہ کا حکم لے کر۔ بس دنیا میں اب کھانا پینا بند، اب عیش و عشرت بند، اب سونا بند، اب تو چلو اپنے رب کے حکم کے آگے چلو، واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ دنیا میں رہنے کی مہلت ختم ہو گئی، پھر بھی تو ہم کو جانا ہے۔ معلوم نہیں کہ ہاسپٹل کے بستر پر جانا ہے یا گھر کے بستر پر یا کسی راستے پر سفر کرتے ہوئے، کسی بیماری کے ساتھ یا بغیر کسی بیماری کے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا، ابھی ہنس کھیل رہا تھا، ابھی بات کر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اللہ کا حکم آ گیا۔ جس نے اس دل کے دھڑکنے کو کہا تھا، اس نے دل کی دھڑکن بند کر دی اور انسانوں کی مشینیں اس دھڑکن کو دوبارہ بحال نہیں کر سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ کس کی طرف؟ اسی کی طرف جس نے ہم کو بھیجا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کے بلاوے پر انکار کر دے، جو یہ کہہ دے کہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے نہیں مرنا، مجھے قبر اچھی نہیں لگتی، مجھے اس میں واپس نہیں پلٹنا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کو سر تسلیم خم ہی کرنا پڑے گا، جھکنا ہی پڑے گا۔ اس لیے خوش قسمتی اسی میں ہے کہ ہم خوشی خوشی سرنڈر کر دیں، اپنی زندگی میں
صحت کی حالت میں، جوان ہے تو جوانی کی حالت میں، ابھی دماغ کام کر رہا ہے تو اپنی پوری کوشش اور شعور کے ساتھ، دل جوان ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں کہ میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا، میرے رب، یہ سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے، تجھ سے کہاں بھاگ کر جا سکتی ہوں، تو نے ہی تو پیدا کیا، تیری طرف ہی تو لوٹنا ہے، میں خوشی سے تیری طرف آتی ہوں، میں دل کی خوشی سے تیری ہر بات ماننا چاہتی ہوں، تو میری مدد فرما، مجھے اپنا بنا لے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہے، لیکن ہم اکثر بے سوچے سمجھے اس کو پڑھ دیتے ہیں، سب کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے سوچ کر شعور کے ساتھ پڑھا کہ ہاں وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے، اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، یہ صفات اور کسی میں نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ ہم ہر نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کیا ہماری عملی زندگی میں بھی وہ سب سے بڑا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس کو سب سے بڑا کہتے ہیں اس کے آگے تو جھکتے ہی چلے جاتے ہیں، جس کو ہم واقعی بڑا مانتے ہیں پھر اس کے آگے انکار نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں سے ہم جس کو بڑا مانتے ہیں اس کے سامنے تو انکار کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے حکم کے آگے ہم کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ وہاں ہم کیوں نہیں شرماتے کہ میں اللہ کا حکم ہے کیوں نہ مانوں؟ ہماری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ ہم خوشی سے مان جائیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، محسن بھی ہے، خوشی سے نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کی واپسی کا سفر جب شروع ہوگا تو وہ پرسکون، مطمئن اور بے خوف ہو کر لوٹیں گے، اور وہاں ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے گا کہ آ میرے بندے، تو نے اپنی خوشی کے ساتھ میرے سامنے جھکنا گوارا کیا، میری اطاعت قبول کی، مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، آج میں تجھ کو راضی اور خوش کر دوں گا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ وہ کس طرح کی واپسی چاہتا ہے، اپنا کیسا انجام چاہتا ہے، اپنی کیسی آخرت چاہتا ہے، وہ دوسری دنیا جس میں جا کر ہم کو رہنا ہے، اس دنیا کے بارے میں ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ وہاں ہم اپنا کیسا انجام چاہتے ہیں، وہ گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ ہم بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کے گھر تو کبھی نہ کبھی چھوڑنے ہی پڑیں گے، وہ گھر جسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ گھر خوشی کا گھر ہو، سکون کا گھر ہو، اور اس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، بڑھاپے کا خوف نہ ہو، صحت کی خرابی کا خوف نہ ہو، اگر ہم ایسا گھر چاہتے ہیں جو ہر طرح کے خوف و غم سے خالی ہو، تو پھر آج اس دنیا میں اس کی قیمت کیا دینی ہوگی؟ آئیے اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے دل میں اس بات کا عہد کریں کہ اللہ، ہم تیرے بن کر جئیں گے، تو نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم تیرے ہی وفادار ہیں۔ اگر انسان سوچے کہ اللہ ہمارا رزق روک دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں اگر پانی ہی نہ رہے۔ پاکستان کے کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیکار پڑے ہیں اور انسان انہیں کسی طرح سے بھی سیراب نہیں کر سکتے، اور زمین سے بھی قابل استعمال پانی اسی وقت نکلتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم سب کے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر اللہ کے اس طریقہ زندگی یعنی دین اسلام سے منہ موڑ کر کچھ اور ہم چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، اور اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، جو احکامات اس نے دیے ہیں، جو شریعت اس نے دی ہے اس کو دل کی خوشی سے تسلیم کرنا۔ تو جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی قیامت کے دن انسان اگر اپنے نامہ اعمال میں نافرمانی لے کر جائے گا، سرکشی لے کر جائے گا، تو وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ انسان اللہ کی نافرمانی میں خواہ کتنا ہی تھکتا رہے، خواہ کتنی ہی محنت کرے، کتنے بڑے بڑے کام کرے، آخرت میں ان کاموں کا کچھ بھی صلہ نہیں، کوئی بھی اجر نہیں، کوئی بھی جزا نہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا میں بتاؤں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں یہی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بہت اچھا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل مطمئن ہیں۔ ہم میں کون سی خرابی ہے؟ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو کہا جائے کہ آؤ قرآن پڑھو، آؤ اللہ کی بات سنو، تو کہتے ہیں کہ کس کو نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ٹالنے کے لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، ہر کورس کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، سہولت اور گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں۔ ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں، زمین میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں کے فائدے اور نقصان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں اوپر نہیں اٹھتیں۔ ہم ان سے تو متاثر ہیں جو زمین پر کوئی چھوٹا سا کام کر کے لے آتے ہیں۔ کوئی شخص ایک مشین ایجاد کر لیتا ہے تو اس سے ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا کے ان ممالک کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہاں جانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہیں، مرعوب ہیں کہ انہوں نے جہاز بنا لیے، انہوں نے بڑے بڑے راکٹ بنا لیے، وہ چاند تک پہنچ گئے، اور انہی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ چاند پر پہنچنے والوں سے تو بہت مرعوب ہیں، لیکن چاند بنانے والے سے مرعوب نہیں ہوتے۔ اس کی بڑائی دل میں کیوں نہیں آتی؟ ابھی تو چاند ستاروں سے آگے بہت بڑی دنیا ہے جہاں انسان نے قدم رکھا ہی نہیں۔ خلائی سیارے بنانے والوں سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اس خلا کے بنانے والے، اس آسمان کے بنانے والے سے مرعوب کیوں نہیں ہوتے؟
اس کو بڑا کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ جب بھی کوئی نیا طریقہ علاج دریافت ہوتا ہے تو ان سے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوتے جس نے صحیح صحت مند جسم بنائے اور سالہ سال تک ہمیں یہ نعمتیں بغیر کسی قیمت کے دیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی نعمت بھی چلی جاتی ہے تو کس قدر خرچ ہوتا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے دانت اللہ نے صحیح سلامت بنائے، لیکن جب دانتوں میں کوئی تکلیف ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کا ایک دانت ٹوٹ جائے، تو نیا دانت لگوانے میں نہ تو اتنی خوبصورتی آتی ہے، بلکہ اس کے برعکس جو پیسہ لگتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ لیکن جب تک ہمارے دانت صحیح سلامت ہوتے ہیں ہم کم ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھول کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ ہماری آنکھیں تندرستی کے ساتھ صحیح سلامت کام کرتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ اس پر شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جو ہی نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور چشمے پہ چشمہ بدلتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، بار بار نگاہ ٹیسٹ کرانے میں، اس چشمے کو سنبھالنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہیں ٹھیک کام کرتی ہیں وہ کتنی مرتبہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں جو غذا تک نگل نہیں سکتے، انہیں نالیوں کے ذریعے غذا دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کر یورین پاس نہیں کر سکتے، انہیں اس چیز میں بھی دوسروں کی محتاجی ہے۔ ہم ان نعمتوں کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے والا بنایا، ہمیں صحت اور طاقت عطا کی، تو جب تک یہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس ایک امانت ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور بہت جلد ہم سے واپس لے لی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بارے میں سوچیں، ان نعمتوں کا شکرانہ سوچیں، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا سیکھیں۔ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم سب مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری مسلمان بنیں، ہم اپنی سوچ اور اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی فرق محسوس کریں گے، ہمارے دل کے اندر اطمینان ہو جائے گا۔ اسلام کا لفظ سلامتی سے ہے۔ جو شخص خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ وضو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو دل کا اطمینان اور خوشی اور سکون نماز پڑھ کر ملتی ہے وہ بیٹھے رہنے سے کبھی نہیں ملتی۔ آپ نے ان دونوں کیفیتوں کا اپنی ذات میں تجربہ کیا ہوگا کہ اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، اگرچہ نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی مشقت ہوئی، تھوڑی تکلیف ہوئی، لیکن جب پڑھ لی تو دل کی حالت بدل گئی۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ تھوڑے سے آرام کے لیے تھوڑی سی سستی اور غفلت کے ساتھ بیٹھے رہے، نماز نہیں پڑھی، آپ دیکھیں گے کہ دل پہ ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے، دل پہ ایک اداسی سی آتی ہے، دل پہ ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہی بوجھ بڑھتے بڑھتے، یہی ڈپریشن بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے غموں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے،
دلوں کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، دلوں کی رونق ماند ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل بہلتا ہی نہیں۔ پھر انسان دوائیوں کے سہارے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، سکون پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹرینکولائزرز انسان کو وقتی طور پر سلا دیتے ہیں، غم بھلا دیتے ہیں، انسان نشہ کرنے لگتا ہے، نشے میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ وطن عزیز میں بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ جو زندگی کے کرب اور پریشانیوں کے ہاتھوں سکون نشے میں تلاش کرتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، کس طرح مال و دولت کا ضیاع ہے، کس طرح اپنی صلاحیتوں کا ضیاع ہے، کیسی کیسی ذہانتیں ضائع ہو رہی ہیں انہی چیزوں کے ہاتھوں۔ صحابہ کرام میں کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، کسی کو سکون آور دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، انہوں نے اپنی زندگیاں خوشی کے ساتھ اللہ کے حوالے کی تھیں۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں ان کو دھوکہ نہیں دینا پڑتا تھا، وہ دوڑ دوڑ کر آگے بڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فقر کے باوجود، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے باوجود ان کی زندگیوں میں خوشی تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل خوش نہیں ہوتا، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، پھر بھی اطمینان سے نہیں سو پاتے، طرح طرح کے تفکرات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ جو شخص خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس پر ایک انعام آتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس پر ایک سکینت نازل ہوتی ہے، اس کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے، پھر غم بھی اس طرح نہیں ستاتا جس طرح عام حالات میں انسان کو پریشان کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی ہی ایک مثال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار تھے، بہت نیک انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دنیا بھی بہت دے رکھی تھی، اور اس دنیا کا عالم یہ تھا کہ ان کے تجارت کے بڑے بڑے جہاز چلتے تھے جو کہ ایک جگہ سے سامان لے کر دوسری جگہ جاتے، لہٰذا بہت بڑی تجارت تھی ان کی، بہت مالدار انسان تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مال کی محبت میں کبھی گرفتار نہیں ہوئے۔ ان کے دل میں تو بس اللہ ہی کی محبت تھی۔ مال تو بس ایک نعمت ہے، اور اگر اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر کوئی تکبر اور فخر اور غرور۔ بہرحال وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا فلاں جہاز ڈوب گیا ہے۔ ان کے چہرے پر کوئی ہوائیاں نہیں اڑیں، انہوں نے کوئی ہا ہائے نہیں کی، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور کہنے لگے الحمدللہ، جس نے دیا اسی نے لیا، میرا تو کچھ نہیں تھا، اسی کا دیا ہوا تھا۔ اور پھر اگلے دن اسی طرح ایسا ہی وقت ہے، اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ کل والی خبر غلط تھی، جہاز کنارے پہنچ گیا، غرق نہیں ہوا، وہ اس پر بھی آپے سے باہر نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا، وہیں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور کہنے لگے الحمدللہ۔ تو ان کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا، کل جب آپ کو خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تب بھی آپ کی زبان پہ الحمدللہ تھا، آج جب پتہ چلا کہ جہاز بچ گیا ہے
تب بھی آپ کی زبان پہ الحمدللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اللہ جب نعمت لیتا ہے تو میں کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، اور جب دیتا ہے تو کیا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ ان دونوں میں بہت بڑا فاصلہ نہیں، اس لیے کہ دینا بھی اس کا ہے، لینا بھی اسی کا ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ جب ہر چیز کا مالک ہی وہ ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی نعمت ہے، یہ ہمیں کوئی انعام کے طور پہ نہیں ملا بلکہ بطور نعمت ملا ہے، اور اگر یہی چیزیں ہم اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے تو قیامت کے دن ان کے صلے میں بطور انعام یہ سب کچھ ملے گا۔ جہاں تک دنیا کی محبت کا تعلق ہے تو یہ فطری طور پر انسان کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسانوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت رکھ دی، کچھ خواہشات کی محبت رکھ دی گئی۔ کس کس چیز کی؟ من النساء، عورتوں کی، والبنین، اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرتی، اور خزانوں کی، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومتی، گھوڑے نشان زدہ، اور آج کے دور میں گاڑیاں سمجھ لیں، والانعام، اور مویشی جانور، والحرث، اور کھیتیاں، یہ سب چیزیں ان کی محبت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ان کی محبت بھی اللہ ہی نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حقیقت کیا فرمائی؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز، یہ تو چند دن کی زندگی کا سامان ہے، لیکن یہ نہ بھولو وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین انجام اس کے پاس ہے، بہترین پلٹ کر جانے کی جگہ وہاں ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی کی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ سوچئے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے بھی کپڑے ہوں ہمارے یہیں رہ جاتے ہیں، ایک سفید کپڑے میں لے جاتے ہیں۔ کتنا بھی اچھا بیڈ روم ہو، اس قبر کے گھر کو اور اس بیڈ روم کو بھی یاد کر لیجئے، کوئی وہاں لائٹ نہیں جلاتا، کوئی کارپٹ نہیں بچھاتا، کوئی وہاں ہوا کے لیے کھڑکی نہیں کھولتا، اس اندھیرے گھر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے نام کی ساری پراپرٹی دنیا میں رہ جاتی ہے، سب اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو دنیا کے استعمال کی ہیں، یہ تو دراصل امتحان ہیں، لیکن انسان کی نظر دراصل آخرت کے گھر پہ ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان سب چیزوں کو پا کر کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر من ذالکم، ان سے بھی اچھی چیز، یعنی ایک انسان جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ مل گیا تم کو؟ کون کون سی چیز؟
اچھی بیوی، بیٹے، سونا، چاندی، گاڑیاں، جانور، مویشی، مال متاع، کھیتیاں، فصلیں، زمینیں، یہ سب کچھ ہے نا؟ انسان کہتا ہے ہاں بہت کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھا بتاؤں؟ ان چیزوں پر انسان ناز کرتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان میں سے ہر چیز میرے پاس ہے، میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ فرمایا نہیں، ابھی کمی ہے، اس سے اچھی چیز بھی ہے جسے تم بھولے ہوئے ہو، اور وہ کیا ہے؟ اُنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات، جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر کے ان چیزوں کے نہیں ہو کے رہ جاتے، ان میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولتے، بلکہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اس کی خوشی کے کام کرتے رہتے ہیں، ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے ان سب چیزوں کو پا کر کرتے کیا ہیں، مجھے یاد رکھتے ہیں یا ان چیزوں کے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام طور پر بچوں کو بہترین تعلیم دلواتے ہیں، ان کی بہترین خدمت کرتے ہیں اور ان کو جوان کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، زندگی کی ہر نعمت ان کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی ڈگری دلوانے کے ساتھ ساتھ انہیں اچھی جاب دلوائیں، اس کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس اچھا گھر ہو، اگر بچے گھر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے اور والدین کے پاس طاقت ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو بچوں کے گھر بھی بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کی ہر سہولت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی ماں باپ بچوں کو سب کچھ دیتے رہتے ہیں، اور جب بچوں کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ ماں باپ ہی کو بھول جاتے ہیں، ان سے ہی نظریں چرا لیتے ہیں، ان سے ہی منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہی دراصل زندگی کا حال ہے۔ ہم انسان بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا، وہ رب العالمین جس نے ایک حقیر نطفے سے ہمیں انسان بنایا، زندگی کی بہترین نعمتیں دے کر ہمیں جوانی عطا کی کہ ہماری ساری صلاحیتیں بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ پا کر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو بھول گئے، اسی کی طرف لوٹنے کا ٹائم نہیں، اسی کے لیے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں، اس کے ذکر کا ٹائم نہیں، اس کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں کی عیادت کا ٹائم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس رب نے سب کچھ دیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ آخرت میں یہ سب نعمتیں بھی ملیں گی، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر، اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ یہ کس کے لیے ہے؟
جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اطاعت صبر چاہتی ہے۔ ہم خوش دلی کے ساتھ جذبے میں آ کے، جوش میں آ کے بعض اوقات اللہ کے ساتھ بڑے بڑے عہد کرتے ہیں، لیکن ذرا سی مشکل آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، میری تو اتنی آرام سے زندگی گزر رہی تھی، جس دن سے میں نے دین کا نام لیا میرے اوپر تو مشکلوں کی ایک قطار آ گئی، یہ بھی مشکل ہو گئی، یہ بھی ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ بھی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں پہ کیسے کیسے ٹیسٹ آئے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال سے امن و امان سے نہیں رہ رہے تھے؟ کتنی عزت تھی، کتنا سب کچھ تھا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد جو مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں، ان کی اتنی تجارت تھی کہ سب مکہ والوں کا مال ایک طرف ہوتا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سامان ایک طرف ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس قدر مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی تھی، بچے تھے، سب نعمتیں تھیں، لیکن اللہ نے جب آپ کو حکم دیا کہ آؤ میرے دین کو پھیلاؤ تو کیسی کیسی مشکلات آئیں، لیکن مقام اور مرتبہ اتنا ہی بلند ہوا۔ ورنہ دنیا کا مال و دولت تو اوروں کے پاس بھی تھا، لیکن اس مال و دولت کے ساتھ وہ کہاں گئے؟ عزت دراصل اس میں ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ تو دین کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلی صفت صبر۔ الصابرین، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، والصادقین، اور سچ بولنے والے، کہ انسان اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ والقانتین، اور مسلسل اطاعت کرنے والے۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یہ نہیں کہ کبھی اچھا کام کر دیا اور کبھی چھوڑ دیا، مرضی ہوئی تو اچھا کیا، مرضی نہ ہوئی تو سب کچھ بھول گئے۔ نہیں، عبادت میں کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی اور ایک مستقل طریقے سے استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، چاہے چھوٹی چھوٹی نیکی ہو لیکن مستقل طور پہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اس کے بندوں کو بھی اس میں شریک کرنے والے، ان کی ضروریات پوری کرنے والے بھی۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے۔ حقیقی معنوں میں نیکی کرنے والوں کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو کبھی اپنی نیکی پر کوئی ناز نہیں ہوتا، کوئی مان نہیں ہوتا۔ وہ تو سب کچھ کر کے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بہت کر لیا، ہمیں سب پتہ ہے، نہیں، بلکہ وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رب زدنی علما۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو بہت نیک پاک ہو گئے، بلکہ وہ تو استغفار کرتے ہیں
اور استغفار کے لیے بھی سحری یا تہجد کا وقت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ میری رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ایک نظم کے کچھ اشعار کے ساتھ اپنی بات مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔